باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ توفیق پروردگار سے آج ہم سورہ فرقان کو شروع کرنے لگے ہیں، اس کا ترجمہ کریں گے کہ سورہ فرقان کے موضوعات توحید، وحی اور نبوت ہے، اصول دین ہیں یہ موضوعات اس کے۔ بس معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورہ مکی ہے۔ حجاز کے لوگوں کی مشکل علمی جہالت تھی اور عملی جہالت تھی، علمی اور عملی جہالت تھی۔ اعتقادی لحاظ سے مشرک تھے، عملی اور اخلاقی لحاظ سے برائیوں میں پڑے ہوئے تھے۔ بس اس وجہ سے سورہ کے موضوعات یہ ہیں، توحید ہے، وحی ہے اور نبوت ہے۔ تبارک الذی کے شروعات توحید سے بھی ہوئی کہ بابرکت ہے خدا کی ذات، اللہ سے بات ہوئی، اور اسی آیت میں وحی اور نبوت اور قرآن کی بھی بات ہو رہی ہے، نبوت کی بھی، وحی کی بھی، کہ قرآن کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے، اور نبوت کی بھی بات ہو رہی ہے، عبد کی بات ہو رہی ہے، رسول خدا کی رسالت و نبوت کی بھی بات ہو رہی ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، خدا بابرکت ہے جس نے نازل کیا فرقان کو۔ فرقان یعنی یہ کتاب نور ہے جس میں کوئی شک، تردید اور ابہام نہیں ہے، واضح طور پہ حق اور باطل میں جدائی ہے، واضح طور پہ حق اور باطل میں جدائی ہے۔ اول تبارک الذی نزل الفرقان، بس بابرکت کتاب خدا نے نازل کی ہے جو حق اور باطل کو جدا کرتی ہے، وہ خدا بابرکت۔ نازل ہونے والی کتاب بھی بابرکت، لیکون تاکہ یہ عبد، یہ رسول، للعالمین نذیرا، تمام انسانوں کے لیے خبردار کرنے والے ہو جائیں، خبردار کرنے والے ہیں اور بشارت دینے والے ہیں۔ عالمین سے مراد ایک دفعہ عالمین الحمدللہ رب العالمین میں، وہاں عالمین سے مراد فرشتے، نباتات، جمادات، جن و انس، سارا کچھ ہے، تمام عالم بھی ہیں، اور فرشتے یہاں مراد فرشتے، نباتات، جمادات، انس و جن، سب کو وہ عالمین شامل ہے جو سورہ فاتحہ میں ہم پڑھ کے آئے ہیں۔ یہاں عالمین سے مراد عالم انس و جن ہے، عالم انس و جن ہے، عالم انسانیت ہے، ٹھیک۔ اول لیکون للعالمین نذیرا، اب یہاں جو آیت میں عالمین ہے، اس عالمین سے مراد تمام انسان، بس یہ قرآن، یہ نبوت رسول خدا تمام انسانوں کے لیے ہے۔ اول یعنی جہانی ہے، جہانی ہے، عالمین سے مراد تمام انسان اور تمام زمانے کے انسان، بس ابدی بھی ہے، یعنی دین محمدی، شریعت محمدی قیامت تک ہے، ابدی ہے، تمام لوگوں کے لیے بھی ہے اور ابدی بھی ہے۔ لیکون تاکہ یہ عبد، یہ رسول، للعالمین تمام انسانوں کے لیے اور تمام زمانے کے انسانوں کے لیے خبردار کرنے والے ہو جائیں۔ بس یہ ترجمے میں آپ نے غور کرنا ہے، ترجمے میں آپ نے غور کرنا ہے کہ تبارک الذی، بابرکت ہے خدا، نزل الفرقان، جس نے فرقان نازل کیا، بابرکت کتاب نازل کی جو حق اور باطل کو جدا کرتی ہے، بس کوئی شک اور تردید اور ابہام نہیں ہے اس کتاب میں، تاکہ حق اور باطل میں جدائی نہ آ سکے، واضح طور پہ حق اور باطل کو جدا کرتی ہے، علی عبدہ، اپنے بندے پر، لیکون تاکہ یہ بندہ تمام انسانوں کے لیے، تمام زمانے کے انسانوں کے لیے خبردار کرنے والا ہو جائے اور بشارت دینے والا ہو جائے۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، جس کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی حکمرانی۔ بس جب آسمانوں اور زمین کی حکمرانی اس کے لیے ہے تو وہی معبود ہے، وہی خدا ہے، آسمان اور زمینوں میں وہی خدا ہے، وہی معبود ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ ولم یتخذ ولدا، اس نے کوئی بیٹا نہیں بنایا۔ بس یہودیوں اور عیسائی جو کہتے تھے کہ عزیر خدا کا بیٹا ہے یا جناب عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں، تو ان کو رد کیا جا رہا ہے۔
ولم یتخذ ولدا، اور اس نے نہیں بنایا کوئی بیٹا. بس عزیر خدا کا بیٹا نہیں، بس جناب عیسیٰ خدا کے بیٹے نہیں ہیں. ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور نہ ہی اس کا کوئی شریک ہے حکمرانی میں. بس اس کی حکمرانی میں کوئی شریک نہیں. وخلق کل شیء، اور اس نے ہر چیز کو خلق کیا، ہر چیز کا خالق ہے. اس نے ہر چیز کو خلق کیا ہے. اور فقدرہ تقدیرا، بس اس نے دقیق اندازہ ہر ایک کا مقرر کیا. بس خالق وہ ہے، دقیق اندازہ اس نے مقرر کیا. بس وہی رب ہے، وہی مدبر ہے، وہی مدیر ہے، وہی چلا رہا ہے جہاں کو. بس رب وہی ہے جو خالق ہے، غیر خالق رب نہیں ہو سکتا. ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک غیر خالق رب ہو. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً، مشرکین مکہ نے بنا لیے ہیں خدا کے علاوہ دوسرے معبود. لا یخلقون شیئا، جو کسی چیز کو خلق نہیں کر سکتے. وہم یخلقون، اور انہیں خلق کیا جاتا ہے. ولا یملکون لانفسہم ضرا، اور نہیں وہ اختیار رکھتے اپنے لیے کسی نقصان کا اور نہ ہی کسی نفع کا. اپنے لیے بھی کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتے. ولا یملکون موتا، اور نہ ہی وہ اختیار رکھتے ہیں کہ تم سے موت کو دور کر سکیں. نہ ہی وہ اختیار رکھتے ہیں موت کا، یعنی تم سے موت کو دور کر سکیں. ولا حیاتن، اور نہ ہی وہ اختیار رکھتے ہیں زندگی کا، یعنی تاکہ تمہیں مرنے کے بعد زندہ کریں. ولا نشورا، اور نہ ہی وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر اختیار رکھتے ہیں تاکہ تمہیں جزا دیں. بس جب یہ ہے تو ممکن ہی نہیں ہے کہ خود اللہ کے علاوہ کوئی خالق ہو، اللہ کے علاوہ کوئی رب ہو. بس یہ مشرکین مکہ کی جو فضائے علمی بھی جاہلی ہے ان کی فضا، اور عملی لحاظ سے بھی وہ برائیوں میں پڑے ہوئے ہیں. اس شرک سے انہیں دور ہونا پڑے گا. عقیدہ شرک سے بھی دور ہونا پڑے گا، اور عمل میں بھی برائیوں کو ختم کرنا پڑے گا. وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.